الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله موعظة وشفاء وهدى ورحمة لذوي الإيمان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلائق من الإنس والجان أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک حقیقتوں کا مجموعہ ہے، صداقتوں کا خزانہ ہے، انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، دستور حیات ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک اللہ رب العزت کا ایسا معجزہ کلام ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت کا عین دار ہے، کہ جس کی تلاوت سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، جس کی تلاوت سے تعلق مع اللہ نصیب ہو جاتا ہے، جس کا طرز تخاطب انسان کے عقل و شعور کو جھنجھوڑتا ہے اور اللہ رب العزت کی بندگی پر آمدہ کرتا ہے۔ الغرض یہ کتاب ایسی لاریب کتاب ہے کہ جس کی مثل پیش کرنے سے دنیا عاجز و قاصر رہی ہے۔ اس کے نزول سے لے کر آج تلک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا اور نہ ہی تا قیامت پیش کر سکتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت بطور چیلنج کے پوری دنیا انسان کو خطاب کر کے یہ دعویٰ کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن جیسا کلام پیش کرنا چاہے تو وہ نہیں پیش کر سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا انسان سے خطاب کر کے یہ دعویٰ کر دیا کہ اگر تم کلام اللہ کو اللہ کا کلام نہیں مانتے بلکہ مخلوق کا کلام مانتے ہو تو تمہیں چیلنج ہے کہ تم بھی انسان ہو تو تم بھی اس جیسا کلام لا کر دکھلا دو۔ اور صرف اس آیت میں یہ بھی دعویٰ کیا ساتھ ہی ساتھ کہ صرف انسان نہیں بلکہ جنات کو بھی اپنے ساتھ لے لو، تب بھی تم سب مل کر بھی اس قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت کے مثل لا کر نہیں پیش کر سکتے۔ پھر ایسی مقدس کتاب، ایسی مرتبت اور عظیم رتبے والی کتاب کی تلاوت ہمیں کیسے کرنا چاہیے، اس کے کیا آداب ہے، کیا فضائل ہے، نہ کرنے پر کیا نقصانات ہے، ان تمام چیزوں کو معلوم کر کر سیکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ہم سب سے پہلے یہ جان لے کہ تلاوت کہتے کسے ہیں۔ تلاوت لغت کے اعتبار سے ایک کے پیچھے ایک چلنے کو کہتے ہیں، پڑھنے کو بھی تلاوت کہتے ہیں، اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے اس کے دو مفہوم ہیں۔ نمبر ایک، قرآن مجید کو تجوید و قواعد کی رعایت کے ساتھ
اس طرح پڑھنا کہ سننے والے کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ سکے۔ نمبر 2، مقدار کو مقرر کرنا، اور اس مقدار کی پابندی کرنے کو بھی اہل فن تلاوت کہتے ہیں۔ اور تلاوت کے اہل فن کے ہاں متعدد درجات بھی ہیں، ان میں سے 3 بہت معروف ہے۔ نمبر 1 ہے الترتیل، نمبر 2 ہے الحدر، نمبر 3 ہے التدبیر۔ ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ تلاوت کرنے کو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ سننے والے کو اس کا ایک ایک حرف سمجھ میں آ سکے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پڑھنے میں، تلاوت قرآن میں جلدی نہ کرے، بلکہ ترتیل اور تسہیل کے ساتھ ادا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ معانی میں تدبر بھی کیا کرے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں فضائل قرآن مجید کے ضمن میں لکھا ہے کہ ترتیل کے متعلق شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا کہ ترتیل لغت کے اعتبار سے صاف صاف اور واضح پڑھنے کو کہتے ہیں، اور شرع میں کئی چیزوں کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنے کو ترتیل کہتے ہیں۔ نمبر 1، حروف کو صحیح نکالنا، یعنی اپنے مخرج سے پڑھنا تاکہ تا کی جگہ تو نہ نکل جائیں۔ نمبر 2، وقوف کی جگہ پر اچھی طرح سے ٹھہرنا۔ نمبر 3، آواز کو تھوڑا سا بلند کر کر تلاوت کرنا۔ نمبر 4، آواز کو اس طرح درست کرنا کہ پڑھنے والے یعنی اس تلاوت کرنے والے کو اس تلاوت کے اندر، اس کی آواز کے اندر ایک قسم کا درد پیدا ہو جائے۔ نمبر 5، حرکتوں میں اشباع کرنا، یعنی زبر زیر پیش کو اچھی طرح سے ظاہر کر کر پڑھنا۔ نمبر 6، تشدید اور مد کو اچھی طرح سے ظاہر کرنا۔ یہ 6 چیزوں کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنے کو ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے الحدر۔ حدر اس تلاوت کو کہتے ہیں جس میں اظہار، ادغام، مد و قصر اور عرب کے فصیح و بلیغ لہجے کی رعایت کے ساتھ تیز رفتار سے پڑھنے کو الحدر کہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے التدبیر۔ التدبیر یہ ترتیل اور حدر کے درمیانی رفتار کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے، یعنی بہت زیادہ اطمینان سے نہ پڑھے اور بہت زیادہ تیز رفتار سے نہ پڑھے، بلکہ معتدل، متوسط، درمیانی رفتار سے پڑھنے کو التدبیر کہتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی تلاوت قرآن مجید کے بارے میں۔ اب آئیے تلاوت قرآن مجید کے آداب کیا ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے 6 ظاہری آداب ہیں، 6 باطنی آداب ہیں۔ ظاہری آداب کیا ہے؟ نمبر 1، غایت احترام سے باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کر تلاوت کرے۔ نمبر 2، پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ نمبر 3، رونے کی سعی کرے۔ نمبر 4، آیات رحمت اور آیات عذاب کا اچھی طرح سے حق ادا کرے، یعنی جن آیتوں میں اللہ رب العزت نے جہنم کا ذکر کیا ہے اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہو، اور جب جنت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے تو جب ہماری کیفیت الگ ہو، تو آیات رحمت اور آیات عذاب کا اچھی طرح سے حق ادا کرے۔ نمبر 5، اگر تلاوت کرتے خود ریا کا اندیشہ ہو، ریا کا احتمال ہو، اس کا خدشہ ہو،
تو اپنی آواز کو دھیمی کرے، آہستہ سے تلاوت کرے۔ نمبر 6، خوش الحانی سے پڑھنے کی کوشش کرے، اچھی طرح بہتر سے بہتر انداز میں تلاوت قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ یہ تلاوت قرآن مجید کے 6 ظاہری آداب ہیں۔ 6 باطنی آداب کیا ہے؟ نمبر 1، کتاب اللہ کے عظمت کو اپنے دل میں لیے تلاوت کرے۔ نمبر 2، یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کس ذات کا کلام ہے؟ یہ کس ہستی کا کلام ہے؟ یہ اس اللہ کا کلام ہے جو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ساری کائنات کے خالق اور مالک کا کلام، اس کے عظمت کو دل میں رکھ کر تلاوت کرے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ جب قرآن مجید کی تلاوت کے لیے قرآن مجید کو کھولا کرتے تھے تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے تھے، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے تھے، اور زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یہ کیسی مقدس کتاب ہے، اس کا استحضار ہمارے دل میں لیے تلاوت کرے۔ ایسا نہ ہو قرآن مجید کھولے ہوئے ہیں اور ہم باتوں میں لگے ہوئے ہیں، ایسا ہرگز نہ ہو۔ تو یہ کس کا کلام ہے، اس کا بھی لحاظ کرتے ہوئے تلاوت کرے۔ نمبر 3، دل کو اپنے وساوس اور خطرات سے بالکل علیحدہ اور پاک ستھرا کر دے۔ نمبر 4، جن آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں اپنے دل کو ان آیتوں کے تابع کر دے، اپنے دل کو اس کے تابع کر دے۔ یعنی خوشخبری کا ذکر آیا تو اپنے دل میں ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو جائے، فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کو دکھ اور عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ایسی آیتیں آ گئی تو ہم اس کیفیت میں، اس خوف میں اللہ رب العزت سے پناہ مانگے، ایسی دل کی کیفیت ہو جانا چاہیے۔ تو جن آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں ان آیتوں میں اپنے دل کو ان آیت کے تابع کر دے۔ اور نمبر 6 ہے، اپنے دل اور دماغ کو اس طرح مستحضر کرے تلاوت قرآن مجید کرتے وقت کہ اپنے کانوں کو اس درجہ متوجہ کر دیں کہ گویا اللہ رب العزت خود ہم سے کلام فرما رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ تو جو شخص بھی ان ظاہری آداب اور باطنی آداب، گویا یہ 12 آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص تلاوت کرے گا تو یقیناً اس کو پڑھنے میں وہ لذت محسوس ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لذت حاصل ہوئی تھی، جو صحابہ کو لذت حاصل ہوئی تھی، جو تابعین تبع تابعین کو وہ لذت حاصل ہوئی تھی، جو رات بھر تلاوت قرآن میں اپنے آپ کو کھپاتے چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرات کا معمول تھا کہ ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور روزانہ قرآن مجید پڑھنے والے تابعین تبع تابعین، بڑے بڑے اکابر اور اسلاف نے اس کا اہتمام کیا ہے، جس کے اندر آتے ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ہر شب میں ختم قرآن کر دیتے تھے، حضرت سالم بن اسلم بنانی رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ایک قرآن پڑھنے کا ان کا معمول تھا، حضرت منصور بن زدان رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی ہر دن ایک قرآن پڑھنے کا معمول تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہی ہوگا جو رمضان المبارک میں 60 ختم قرآن کیا کرتے تھے، امام علی ازدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہر رمضان میں ہر دن ہر رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان علی الازدی یختم القرآن فی کل لیلۃ، اور حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، کان سعد بن ابراہیم یصوم الدہر ویقرأ القرآن فی کل یوم ولیلۃ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 60 ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ امام شعبہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال تک
سونے کے لیے بستر نہیں بچھایا۔ امام شعبہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال تک سونے کے لیے بستر نہیں بچھایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے ایک کونے میں 18,000 ختم قرآن کر دیے تھے اپنی زندگی میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ رضی اللہ عنہ رات میں نماز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو کفار مشرکین کو یہ شکایت ہوئی کہ آپ رضی اللہ عنہ کے زور سے تلاوت کرنے کی وجہ سے ہماری جو بیویاں ہیں وہ کام کاج چھوڑ کر آپ کی قرآن مجید سننے کے لیے آپ کے دربار میں آ جاتی ہے۔ تو کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھی کو سمجھائیے کہ وہ قرآن مجید آہستہ تلاوت کرے نماز میں، کیونکہ ہمارے عورتیں کام کاج چھوڑ کر آپ کے ساتھی کی قرآن سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کہ اسی تلاوت قرآن مجید کی آواز کو سن کر 13 کفار و مشرکین نے دائرہ اسلام قبول کر لیا، دین اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ ان کے پڑھنے کے انداز، ان کے اندر جو درد تھا وہ ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کا کلام ہے، قرآن پاک کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے وہ لوگ تلاوت کرتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بدلے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے فائدے دنیا میں دکھائے دیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن مجید میں تلاوت قرآن کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ بے شک جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت قرآن کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اولئک یؤمنون بہ، حقیقت میں یہی لوگ ہیں اس کتاب پر ایمان رکھنے والے، حقیقت میں یہی لوگ ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے مؤمنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، اذا ذکر اللہ، جب ان کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اڑتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اڑتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھتا چلے جاتا ہے، تو ان کے ایمان میں بڑھوتری آ جاتی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے پروردگار پر وہ بالکل بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے احترام کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے اور دھیان سے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کی برکت سے تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ احادیث میں تلاوت قرآن مجید کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف میم حرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کا ایک حرف جو شخص پڑھ لے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر اللہ رب العزت نے فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اللہ رب العزت بدلے میں اسے 10 نیکیوں کا اجر دیں گے۔ اور یہ بھی کوئی حتمی مقدار نہیں ہے، یہ بھی اقل مقدار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے اجر میں زیادتی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔
بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد 2 آدمیوں کے علاوہ کسی پر نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید پڑھنا سکھایا ہو اور وہ دن رات خوب تلاوت کرتے رہتا ہو، اور اس کی تلاوت کو دیکھ کر اس کے پڑوسیوں کو یہ خواہش ہو کہ کاش اللہ رب العزت مجھ کو بھی تلاوت قرآن پڑھنا سکھاتے تو میں بھی اس تلاوت قرآن کے ماہر کی طرح میں بھی روزانہ دن رات اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں حسد سے مراد حسد حقیقی حسد نہیں ہے بلکہ غبطہ اور رشک مراد ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے بالکل خاص ہے۔ پوچھا لوگوں نے، اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ ہاں، یہی قرآن پڑھنے والے اللہ کے خاص بندے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے نبی مجھے کچھ خاص نصیحت فرما دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تقوی کی تائید فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی ہر عمل کی شان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر تلاوت قرآن کو لازم کر لو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں۔ کچھ خاص نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے اوپر تلاوت قرآن مجید کو لازم کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں تمہارے لیے نور ہے اور آسمانوں میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ اور جو لوگ تلاوت قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرتے ہیں اور حافظ بن جاتے ہیں، 3 سالہ محنت کے بعد حافظ قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن فرمائیں گے، قال یقال لصاحب القرآن ارتقی اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرؤها۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا ہے، یعنی اطمینان، سکون، ترتیل اور تسہیل کے ساتھ جس طرح تلاوت دنیا میں کیا کرتا تھا، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے رہے۔ تیرا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت پر پہنچے گا۔ اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صاحب القرآن سے مراد بظاہر یہاں حافظ قرآن ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی تفصیل وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں پر حافظ قرآن ہی مراد ہے۔ اس کے 2 وجوہات فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ، یہاں حدیث میں صاحب قرآن سے حافظ قرآن ہی طرف اشارہ ملتا ہے، اور دوسری وجہ یہ بیان کی ہے مسند احمد کی روایت کو بطور استدلال بناتے ہوئے، حتی یقرأ شیئا معہ، یہاں تک کہ وہ پڑھ لے جو کچھ اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی بظاہر حدیث کے ٹکڑے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس حدیث میں فضیلت صرف حافظ قرآن کی ہے، لیکن آگے فرماتے ہیں کہ یہاں احتمال بھی ہے ناظرہ پڑھنے والے بھی اس فضیلت کے حامل ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو بڑے اعزاز کے ساتھ سورج سے بھی زیادہ تیز روشنی والا تاج حافظ قرآن کی بدولت اس کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسن ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روشنی ضوءہ احسن من ضوء الشمس، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے بارے میں کیسی نہ جانے فضیلتیں احادیث میں بتائی ہے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کرتے ہوئے اس کو سننا چاہیے، اور اپنے اندر یہ دل میں یہ خدشہ، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم بھی حافظ قرآن بنیں، دن رات اپنا مشغول تلاوت کرنے کا ہو، باہر گھومنے کا نہ ہو، تلاوت قرآن پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے اندر سے، ہم سب کے اندر سے بری صفات کو نکال کر اچھے صفات میں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔